اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ ہے وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اللہ فرماتا ہے یہ بہت بہتر دوست ہے، ان کو دوست بناؤ۔ تو اللہ کے بندو، حق کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، انقلاب اپنے اندر پیدا کرو۔ آج ہم غفلت کے اندر ہے، موت کا کچھ پتہ نہیں۔ موت کا کچھ پتہ ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ آج تو ہمیں آسان سی بات بتا دی ہے کہ بھائی کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس مرو گے ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے۔ تھوڑی بہت سزا ملنی ہے تو مل جائے گی، اس کے بعد پھر وسلم شفاعت کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ باتیں جس نے بھی بتائی ہے یہ 100% غلط باتیں ہیں، یہ 100% غلط باتیں ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے دیکھے فرما دیا ہے، سورۃ نساء دیکھے، سورۃ المائدہ دیکھے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ عزت والی جگہ یعنی جنت میں اس شرط پہ، اللہ شرط لگاتا ہے، اس شرط پہ داخل کروں گا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، جو کبیرہ گناہ ہے جس سے میں نے منع کیا ہے اس سے تم باز آؤ گے تو جنت میں داخل کروں گا۔ کیوں؟ قرآن مجید نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، مجرم جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب جہنم کے اندر ہوں گے۔ گناہ کبیرہ جتنے بھی ہیں میرے بھائیوں، اس کو معمولی مت سمجھو اللہ کی نافرمانی کو۔ ابلیس نے ایک نافرمانی کی تھی، ایک نافرمانی کی یا نہیں؟ اللہ نے کہا کہ یہ آدم کو خلیفہ تسلیم کرو جس کو میں نے خلیفہ بنایا، اس نے کہا نہیں، انا خیر منہ۔ اللہ نے کہا فخرج فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن تجھ سے اور تیرے تابعداروں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اس کا تو کوئی اور جرم نہیں تھا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، ڈٹ کے کی تھی، جان بوجھ کے کی تھی۔ آدم علیہ السلام سے بھی نافرمانی ہو گئی تھی لیکن بھول سے ہو گئی تھی، جب معلوم ہوا تو فوراً اس نے رجوع کیا، اللہ سے معافی مانگی۔ ہمارے لیے اس میں تعلیم ہے، جب ہمیں معلوم نہ ہو کوئی گناہ ہم سے ہو جائے، جیسے ہی پتہ لگے ہم توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، آئندہ وہ گناہ نہ کرے۔ لیکن جان بوجھ کے گناہ نہ کرے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو، پوری طرح بچو، اور ایسے حال میں تمہیں موت آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو، کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ تو دیکھیں، ایک چیز ہے مشکوک، مبہم، کہ لوگوں نے بتا دیے کہ بھائی گناہ کرو پھر بھی جنت میں جاؤ گے، لیکن ایک بات ہے یقینی کہ گناہ کرو گے جنت میں نہیں جا سکتے ہو، اللہ کے اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے جنت میں نہیں جا سکتے ہو۔ جنت میں اس صورت میں جاؤ گے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو گے۔ ایک دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ عقیدے میں شرک ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکتے ہو۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، جنت اس پر حرام ہے۔ تو بھائیو درخواست ہے کہ عقیدے کے اندر آپ دیکھیں کہ جو بھی شرک ہو اس سے اپنے عقیدے کو بالکل صاف کر لو۔ عقیدے کو، بھائی کسی نے مجھے دیکھا، نظر لگا، یہ آنکھیں اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہیں، یہ ہاتھ اللہ نے پکڑنے کے لیے دیے ہیں۔ اب کوئی شخص کہے کہ کسی نے کان سے میری بات سنی اور مجھے گرا دیا، عجیب سی بات ہے۔ ہاتھ سے میرے طرف اشارہ کیا اور مجھے گرا دیا، عجیب سی بات ہے۔ تو آنکھوں سے دیکھنے سے کیا ہو گیا؟ اس کی بلڈنگ نیچے گر گئی۔ اس قسم کی کچھ روایتیں ضرور آتی ہیں، لیکن روایتوں کا دیکھیں، روایتوں کے لیے، حدیثوں کے لیے محدثین نے اصول بنائے ہیں۔ ان اصولوں کے اندر سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ ہر روایت کو، ہر حدیث کو قرآن پہ پیش کریں، جس طرح صحابہ کرام کرتے تھے۔ اگر قرآن کے وہ مطابق ہے تو وہ نبی کی حدیث ہے، قرآن کے خلاف ہے تو وہ نبی کی حدیث نہیں ہے، وہ گڑی ہوئی روایت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی سند کو دیکھیں، اگر سند صحیح ہے تو وہ حدیث ہے پیغمبر کی، اگر وہ سند صحیح نہیں ہے تو وہ کسی کی بنائی ہوئی جھوٹی روایت ہے۔
یہ نہیں کہ بس روایت آ گئی اور آپ نے مان لی. تو کچھ روایتیں ضرور ہے، لیکن ان روایتوں پہ آپ دیکھیں تو وہ عقلاً نقلاً بالکل جو ہے صحیح نہیں ہے، سندن صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب روایت کے اندر آتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے. اب نظر لگ جاتی ہے تو نظر اترے گی کیسی؟ علاج بھی تو ہونا چاہیے نا. تو علاج یہ بتایا کہ جس کی نظر لگی ہوگی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ وضو کرے اور وضو کا پانی اس پہ ڈالے تو وہ نظر اس کی ختم ہو جائے گی. دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ غسل کرے اور غسل کا پانی اس پہ ڈالے تو نظر ختم ہو جائے گی. تو اول تو آپ یہ دیکھیں جس نے نظر لگائی کس کو کیا پتا کہ کس نے نظر لگائی، کہاں اس کو ڈھونڈے گا. پھر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم دے سکتے ہیں وضو کا پانی اور غسل کا پانی گندا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ کا نبی کہے گا کہ یہ گندا پانی اس کے اوپر ڈالو. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پر میں انسان ہوں، مجھے نظر لگ گئی، میرے اوپر غسل کا اور وضو کا پانی ڈالا، میں صحیح ہو گیا. لیکن اگر یہی نظر بلڈنگ کو لگ گئی ہے، جی بلڈنگ 3 منزلہ 4 منزلہ 5 منزلہ بلڈنگ ہے، اس کو کسی نے نظر لگا دی، زمین بوس ہو گئی، وہ نیچے آ گئی، زمین پہ دھڑام کر کے نیچے گر گئی. اب کوئی وہ نظر لگانے والے کو تلاش کر کے لے آتا ہے کہ بھائی بلڈنگ گرا دی تو انہیں نظر لگا دی، اب غسل کر، تیرا پانی چاہیے تاکہ بلڈنگ پہ ڈالے اور بلڈنگ صحیح ہو جائے. تو پانی اگر ہم بلڈنگ پہ ڈالیں گے تو کھڑی ہو جائے گی 5 منزلہ بلڈنگ. عقل سے ہم کام لیں. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی نے نظر لگا لی، تو اس پہ اگر ہم غسل کا پانی وضو کا پانی ڈالیں گے تو کیا ڈینٹنگ پینٹنگ صحیح ہو جائے گی یا ڈینٹر پینٹر کے پاس جائے گی گاڑی؟ تو اللہ کے بندو غور و فکر کرو. اس قسم کی روایتیں یا جادو کی روایتیں، آج جس کو بھی کہا جائے نا کہ بھائی جادو کو سمجھو، اللہ کے بندو جادو کیا چیز ہے؟ جادو ہاتھ کی صفائی ہے، شوبدہ بازی ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے. قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. ایک ہے جادو اور ایک ہے معجزہ. معجزہ تو جانتے ہو نا، نبی کا معجزہ. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا. معجزہ یہ دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کہا اپنی عصا کو زمین پہ پھینکے، لاٹھی کو. جب وہ لاٹھی کو زمین پہ پھینکا تو اس سے اژدہا بن گیا، بڑا اژدہا، حقیقت میں زندہ سانپ بن گیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا یہ معجزہ فرعون اور اس کے دربار میں پیش کیا لوگوں کے سامنے، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو جادو ہے، یہ جادو ہے، ایسا جادو ہم بھی کریں گے. سارے مصر کے جادوگر انہوں نے جمع کر لیے. اب ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرا طرف وہ جادوگر ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی پھینک رہے ہیں اس سے اژدہا بن رہا ہے، وہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. یہ اللہ کا فعل تھا، یہ اللہ کا کام تھا. کیونکہ دیکھیں سورہ نمل کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے، السلام سے، سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ یہ لاٹھی پھینکیے. جب لاٹھی اس نے پھینکیا اور اس سے اژدہا بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور پیچھے بھاگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سے اژدہا نہیں بنایا تھا. کس نے بنایا تھا؟ اللہ نے بنایا تھا. پھر اللہ نے فرمایا لا تخف، موسیٰ ڈریے مت، خذھا، اس کو پکڑیے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، میں پھر اس کو لاٹھی بنا دوں گا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہا پہ ہاتھ ڈالا، پکڑا، تو وہ پھر لاٹھی بن گئی. تو لاٹھی سے اژدہا بنانا اور اژدہا سے لاٹھی بنانا یہ کس کا کام تھا؟ اللہ کا کام تھا، موسیٰ علیہ السلام کا کام نہیں تھا. معجزے کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی بھی اس کے اظہار سے عاجز ہوتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے. لیکن آج قوم اتنی ناسمجھ ہو گئی، قوم کے بعض علماء اتنے ناسمجھ ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جادوگروں نے بھی لاٹھیوں سے سانپ بنا دیے تھے، جادوگروں نے بھی جو ہے رسیوں سے سانپ بنا دیے تھے. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. جادوگر کے پاس یہ اختیار کہاں سے آ گیا کہ وہ منتر پڑے گا اور جنتر پڑے گا اور پھونک مارے گا اور لاٹھی سے وہ اژدہا بنا دے گا یا کسی کو بیمار کر دے گا؟ آج یہ روایتیں ہمارے درمیان گردش کر رہی ہے، ہمارے محراب اور ممبر سے بیان ہو رہی ہے کہ سحر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سحر کیا گیا تھا. یعنی لبید ابن عاصم ایک یہودی تھا، اس نے سحر کیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری کو جنگ خیبر سے واپس آئے تو انہوں نے سحر کر دیا، اور سحر بھی ایسا کیا یخیل الیہ انہ یفعل شیء وما یفعل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے تھے کہ میں نے فلاں کام کر لیا، حالانکہ آپ نے کی. نبی کے متعلق اگر کوئی یہ عقیدہ بنائے کہ نبی پہ ایسا جادو ہو گیا تھا کہ اس کو اپنے کاموں کی بھی خبر نہیں تھی کہ میں نے کیا یا نہیں کیا، تو یہ بات صحیح ہے؟ اس کے اوپر نبوت کی ذمہ داری تھی.
پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے ان یاتی النساء ولا یاتیہن، وہ خیال کرتا تھا کہ میں اپنی بیویوں کے پاس آیا، حالانکہ آئے نہیں ہوتے تھے۔ اب اگر وہ خیال کرے کہ بیویوں کے پاس آیا اور نہیں آئے تھے تو غسل تو وہ ایسے ہی کر رہے ہیں نا، اور اگر آئے ہیں اور وہ خیال کر رہا ہے کہ میں نہیں آیا تو بغیر غسل کے وہ چلے گئے نا نماز پڑھنے، تو یہ بات صحیح ہے۔ دیکھیں قرآن مجید اس لیے کہتا ہے، سورت بنی اسرائیل اٹھا کر دیکھے، بعض لوگ جو ہے روایتوں پہ چمٹ جاتے ہیں کہ نہیں جی بھائی روایت کے اندر آتا ہے، بھائی جو قرآن کے اندر بھی تو آتا ہے نا، روایت تو صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، دونوں قسمیں ہیں روایت کی، اس میں شاذ ہے، منکر ہے، ضعیف ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن قرآن مجید تو صحیح ہے نا، اس میں تو غلط نہیں ہے نا، وہ تو محفوظ کتاب ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے، سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 47-48، سورت فرقان آیت نمبر 8 اور 2، اللہ 4 آیتوں کے اندر 2 صورتوں میں اللہ فرماتا ہے وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ظالم ہے، یہ گمراہ ہے، یہ ہدایت سے محروم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا۔ رجلا مسحورا، یہ ایک ایسا شخص ہے جس پہ جادو کیا گیا ہے، تو ہمارا عقیدہ کیا ہوگا کہ نبی پہ جادو نہیں ہوا ہے۔ نبی تو چھوڑے، وہ تو ایک اعلیٰ ہستی ہوتی ہے، آگے پیچھے اس کے ملائک مقرر ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی ذمہ داری ہے، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے میں نبی تمہیں بچاؤں گا۔ وہ تو اللہ کا رسول اور نبی ہوتا ہے۔ مجھ جیسا کمزور آدمی، میں جگہ جگہ چیلنج کرتا ہوں، آزاد کشمیر تک میں گیا ہوں، بلوچستان کے پہاڑیوں میں گیا ہوں، سندھ کے اندر، یہاں پنجاب میں KPK کے اندر، ہر جگہ میں نے چیلنج کیا ہے، ارے کوئی ہے ایسا جو نظر لگا سکتا ہے میرے اوپر نظر لگائے، کوئی ایسا ہے جس کی تعویذ میں اثر ہو میرے اوپر کر کے دکھائے، کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس بنگال کا جادو ہے، مصر کا جادو ہے، سفلی جادو ہے، کالا جادو ہے، کوئی بھی اس کے پاس جادو ہے، وہ پورا اپنے فن کے اندر ماہر ہو، میرے پاس لاؤ، میں انگلی سیدھی کرتا ہوں، صرف ٹیڑھی کر کے تو دکھا دے، میں اس کے جادو کو مان جاؤں گا۔ میرے ساتھ تو آج تک کوئی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا جس نے میرے اوپر جادو کیا ہو۔ آج جس گھر میں لڑائی ہو جائے ہمارے اوپر جادو ہو گیا، جس کے رزق میں تنگی آ جائے جی کسی نے جادو کر دیا، کوئی بیمار ہو جائے جی کسی نے جادو کر دیا۔ تکلیف کیوں آتی ہے؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وما فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ ارے ہم نشے کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکے کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو گھر میں مصیبت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بے اتفاقی ہوگی یا نہیں؟ جھگڑے ہوں گے یا نہیں؟ رزق میں تنگی ہوگی یا نہیں؟ ہم گناہ کو چھوڑے، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں برسے گی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ بیان فرماتا ہے یہ بستی والے، شہر والے، یہ دنیا والے اگر صحیح ایمان، شرک سے پاک ایمان لے آئے اور اس کے بعد تقوی کی زندگی گزارے، گناہوں سے بچے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، آسمان سے ہم اپنے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے، اور زمین بھی اللہ فرماتا ہے میری برکتیں اور رحمتیں نکالے گی۔ لیکن یہ میری بات کو جھٹلاتے ہیں۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ شہنشاہ اعظم جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، سارا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کے خزانے اس کے پاس ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے یہ اسی کا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ کسی کا بس نہیں چلتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ بیان فرماتا ہے وہ اللہ اگر مصیبت میں ڈال دے تو کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کے تاج ہے، اللہ کے سچے ولی ہے، لیکن مشکل کشا نہیں ہے۔ علی اجویری داتا نہیں ہے۔ داتا کون ہے؟ داتا کے معنی دینے والا، داتا اللہ ہے۔ انک انت الوہاب، اے اللہ تو داتا ہے، قرآن کے اندر ہے۔
غوث کے معنی ہوتے فریاد درس کے. غوث العظم. غوث العظم کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. گنج البخش خزانے بخشنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. غریب نواز غریبوں کو نوازنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. دلوں کے راز جاننے والا کون ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں شہباز کرے پرواز تے جانے دلا دے راز. شہباز کرے پرواز تے جانے دلا دے راز. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور. دلوں دے راز کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت